रोटी पका के रखी हूं, खाने के लिए जाती वो तो लुकमा हलक के नीचे नहीं उतरता। अल्लाह, वो वक्त था ये तेरी बंदी रोटी पकाती, इधर शौहर बैठता, इधर बाप बैठता, इधर बेटे बैठते, कभी इधर भाई आ जाता, ये हलाल रोटी सबको खिलाती थी। अब जब मैं खाना पका के रखती हूं तो अकेले हलक के नीचे कोई एक लुकमा उतरने के लिए तैयार नहीं। इल्म की जरूरत है दोस्तों। नौजवानों, अगर चाहे तो मनहज महफूज रहे तो उसके लिए पहले इल्म सीखो। इल्म के साथ अगर तुम्हारे अंदर अहले हदीसियत रही तो सारी कायनात बदल जाए। हमारे किसी नौजवान के मनहज में कोई फर्क नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब रुश्द देता है और कोई नौजवान खड़ा होता है, ये मौलाना इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह अभी आलिम भी नहीं बने थे, अभी तालिबे इल्म थी, एक नौजवान था, लेकिन नौजवानी को उसने इल्म की रोशनी में हासिल किया और एक अल्लाह ने उससे दीन कितना बड़ा काम लिया। एक नौजवान की खिदमत थी। मेरे भाई, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपने मंजिल आसमानों में। मेरे भाई, इतना बड़ा मुकाबला एक नौजवान ने किया, लेकिन कब? जब गैरत थी, ईमान की, इस्लाम की, मनहज की गैरत थी। अल्लाह ताला इस तरह से उनसे काम लिया और तौफीक दी। हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अगर एक और नौजवान को क्या बताए आपके इलाके का, जब शुद्धि संध्याकाल तहरीक चली थी 1926 में। कब? 1926 में एक तहरीक चलाई गैर मुस्लिमों ने कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को क्या बना देना है? पवित्र बना देना, हिंदू बनाना है। और बहुत बड़ा मामला बन गया और ये तहरीक अंग्रेज के सपोर्ट में थी, बड़ा कामयाब हुआ। यहां तक कि कहते हैं कि पूरी तकरीबन आगरा के बाद मथुरा, उसके पूर्व जवार के 3-4 डिस्ट्रिक्ट के सारे मुसलमान मुर्तद हो गए। सारे मुसलमान मुर्तद हो गए। इतने बड़े फितने और इर्तिदाद में एक नौजवान आपके इलाके काम आया, सैयद इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह। ये उस वक्त पढ़ते थे लाहौर के अंदर, गदरवी मदरसा सल्फिया गदरविया के अंदर। 5 तालिबे इल्मों को इस फितने को मिटा, एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ इतनी शुद्धि सकन तहरीक है, इतना बड़ा मामला है। उनके मुकाबले के लिए थे 5 तालिबे इल्म भेजे गए। कितने? 5 तालिबे। पावर, सुपर पावर अंग्रेज, उसका परवरदा ये फरका। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इस्माइल रायदुर्गी अपने 4 साथियों के साथ आए। मदरसे से छुट्टी दी गई, तालिबे इल्म थे, नौजवान थे, और कहा कि आप जाएं और किसी भी सूरत से उस गांव में पहुंच करके दोबारा मुसलमानों को इस्लाम की तरफ वापस लाने की कोशिश करें। सारी दुश्मनी अदावत है और इतने मुश्किलात का मुश्किल काम। ये 5 थे और चारों का हेड और अमीर सैयद इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया गया। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्र को नूरों से भरे। सैयद इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं मथुरा में दाखिल हुआ कोई एक मुसलमान हमको नजर ना आया, एक मुसलमान नजर ना आया। जहां जाए सब हिंदू। मस्जिदें तोड़ी गई, मस्जिद ताला लगा हुआ है, गाय मस्जिदों के अंदर बांधी गई हैं, भैंसे मस्जिद की किराने रखी गई। कहते हैं चारों साथियों को लेके पहुंचे, हैरत में पड़ गई। चल रहे थे। कहते हैं गलियों में जाते हुए देखा कि ऐसे गली थी, घर खुला हुआ है और उस दहलीज पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई। पूरे शहर के अंदर कहते सिर्फ एक औरत बैठी हुई है यहां। कहते हैं जब हम लोगों को देखी तो रोने लगी, वो फूट फूट करके रोने लगी। मौलाना रायदुर्गी रहमतुल्लाह कहते हम आगे बढ़े, पूछा बूढ़ी माँ क्या है, तो इतना रोने लगी। पूछने के बाद
کہ اس کی ہچکیاں اور بڑھ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں اکیلی مسلمان رہ گئی ہوں، شوہر بھی، بیٹے بھی، اولاد بھی، رشتے دار بھی، سارے قرابت دار سب کے سب مرتد ہو گئے، میں اکیلی باقی ہوں. کہتے سالوں کے بعد آج کوئی مسلمان ہم کو نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر، بڑی طویل داستان ہے. کہتے ہیں اس سے پوچھا کیا چیز ہے، کیا پریشانی؟ کہا کہ بس روٹی پکا کے رکھی ہوں، کھانے کے لیے جاتی ہوں تو لقمہ حلق کے نیچے نہیں اترتا. اللہ، وہ وقت تھا یہ تیری بندی روٹی پکاتی، ادھر شوہر بیٹھتا، ادھر باپ بیٹھتا، ادھر بیٹے بیٹھتے، کبھی ادھر بھائی آ جاتا، یہ حلال روٹی سب کو کھلاتی تھی. اب جب میں کھانا پکا کے رکھتی ہوں تو اکیلے حلق کے نیچے کوئی ایک لقمہ اترنے کے لیے تیار نہیں. بڑی تکلیف کی بات. مولانا اسماعیل گجران رائے درگی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تسلی دی، سمجھایا. کہا کہ آخر کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیوں مرتد ہو گئے. پورا کا پورا علاقہ ہزاروں کی تعداد میں سب کی سب مرتد ہو گئی ہے. مولانا اسماعیل گجران والا رحمت اللہ رائے درگی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے، اس کو تسلی دی. اس کی تسلی کے لیے ہم آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا چاچا ہے. تسلی دے تو کہنے کہ اس نے روٹی کھائی اور پھر کسی بھی صورت سے ہم کو کھلائیں. پھر ہم لوگوں نے پوچھا کہاں رشتے دار ہیں؟ کہا ان سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. کہا نہیں بتاؤ تو. کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 2 دن کے لیے انتظار کریں، ہم اپنے سارے رشتے داروں کو دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں، سب کو جمع کروں گی. کہتے ہیں میں رک گیا کیونکہ ذمہ داری تھی. کہا کہ 3 دن میں سارے رشتے داروں کو اس نے اکٹھا کیا، پورے قرابت داروں کو سب اکٹھا ہوئے. تو بات چلی تھی ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو منہ توڑ جواب دے دیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کو ہم نے بچپنے ہی میں رشد دے دیا تھا. کیا دے دیا تھا؟ رشد دے دیا تھا. اس لیے پوری قوم کا مناظرہ کر کے ان کو شکست دیا. تو اگر رشد ہے تو یہ ہوتا ہے، مثال دے رہا تھا. اللہ اکبر. سارے رشتہ دار اکٹھا ہوئے تو مولانا اسماعیل صاحب رائے درگی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ کہا اسلام میں ہے کہ گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے نہ منہج محفوظ اور نہ دین محفوظ اور نہ دعوت کا کام ہو سکتا. علم کی ضرورت ہے دوستو. نوجوانوں اگر چاہے تو منہج محفوظ رہے تو اس کے لیے پہلے علم سیکھو. علم کے ساتھ اگر تمہارے اندر اہل حدیثیت رہی تو ساری کائنات بدل جائے. ہمارے کسی نوجوان کے منہج میں کوئی فرق نہیں آتا سکتا. سید اسماعیل گجران والا رحمت اللہ نے رائے درگی رحمت اللہ نے پوچھا کیوں ایسے ہوا؟ کہاں بات اصل ہے مسلمانوں کے یہاں ہے کہ گناہ کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے. کہا تو ہاں ٹھیک تو ہے، جائیں گے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ مر جانے کے بعد زندگی میں جو چاہو جتنا گناہ کرو، حرام کاری کرو، زنا کرو، چوری کرو، قتل کرو، جتنا چاہے پاپ کر لو. مرنے کے بعد آگ لگا کے جلا دیں گے تو سارا گناہ ختم ہو جائے گا اور سیدھے اس کے بعد کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جنت میں. ہمیشہ جلنے سے تو بہتر ہے ایک دن کا جل جانا. بات تو بڑی اہم تھی، معقول تھی. کہنے لگے وہ بوڑھی ماں کہتی ہے یہی مجھے بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. گناہ کریں گے، برائی کریں گے تو ساری زندگی قبر میں بھی عذاب مسلمانوں کو اور حشر میں بھی. ارے تم ماشاءاللہ ایسا مذہب، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی. جو چاہو مزہ لے لو، مرنے کے بعد 2 منٹ میں جل جاؤ گے، اس کے بعد پھر ہمیشہ جنت. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جب رشد دیتا ہے
اور کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے. یہ مولانا اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ ابھی عالم بھی نہیں بنے تھے, ابھی طالب علم تھی, ایک نوجوان تھا, لیکن نوجوانی کو اس نے علم کی روشنی میں حاصل کیا, اور ایک اللہ نے اس سے دین کتنا بڑا کام لیا. ہزاروں لاکھوں انسان مرتد ہو چکے ہیں, لیکن جب یہ بھید ہوئی کہا اللہ کے بندو اور کوئی دلیل ہے؟ کہا نہیں اور کوئی دلیل نہیں. کہا الحمدللہ الحمدللہ, تمہارے یہاں تو کم سے کم گناہ کرو گے تو ایک مرتبہ تو جلنا ہے نا. کب جلنا ہے؟ مرنے کے بعد. لیکن اسلام تو اتنا بہتر معاملہ ہے, اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے کلمہ پڑھنے والو, اگر مرنے کے پہلے تم نے توبہ کر لیا تو آسمانوں برابر گناہ بھی تمہارے اللہ معاف کر دے گا. گویا کہ ہندو مذہب میں چلنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کے ہاں زندہ رہنے مرنے کے پہلے ہی اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا. دلیل سمجھ میں آئی؟ ایسی دلیل تھی فبہت الذی کفر, جتنے کافر مناظر تھے سب کے سب پاگل ہو گئے اور میدان چھوڑ کے بھاگے. اور ایسا نقطہ اور ایسی دلیل علم کی روشنی بھی دی. کہتے ہیں جتنے لوگ مرتد تھے تقریباً 1 مہینے پورے مسلمان پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے. ایک نوجوان کی خدمت تھی. میرے بھائی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنے منزل آسمانوں میں. میرے بھائی اتنا بڑا مقابلہ ایک نوجوان نے کیا, لیکن کب؟ جب غیرت تھی, ایمان کی, اسلام کی, منہج کی غیرت تھی. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان سے کام لیا, توفیق دی. بہرحال میرے بھائیوں, پھر آپ حضرات جانتے ہیں آج حدیث کا ذخیرہ, قرآن مجید, تاریخ, یہ سب کے مرتب کرنے والے کون؟ نوجوان. پھر اللہ اکبر, سمجھتے ہیں تقریباً 200 سال تک پورا انڈیا, پورا بلوچ, یہ جو باہری راستہ تھا عرب سے لے کر کے سری لنکا تک کا, یہ آپ کا ساحلی علاقہ, سارے برتقالی ڈاکوؤں نے ایسا قبضہ کر رکھا تھا. دنیا کی ساری طاقت اس وقت کا یورپ, ہندوستان, چائنا, سب لوگ عاجز تھے. ڈاکوؤں کو کوئی ختم نہ کر پایا. معلوم ہے پورا یہ بدامنی تھی. ایسے موقع پر اس پورے علاقے کو امن و امان سے جس نے بھر دیا, جان بھی محفوظ, دین بھی محفوظ, عزت بھی محفوظ, عفت بھی محفوظ, وہ کون تھا؟ ایک 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم تھا. دین دنیا کے اندر سارا عروج اور ساری ترقی اللہ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ اگر نوجوان اپنی حقیقت سمجھ جائے تب میرے بھائیوں.